کھانے کے دوران بنگالی ٹیچر بیچارہ اپنی جوان مرگ بیٹی کی ہی باتیں کرتا رہا۔ اس کی بیٹی گاڑی کے حادثے میں مر گئی تھی۔ بوڑھے ٹیچر کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیچارہ اب دیدہ سا ہو کر شیر خان کو کہہ رہا تھا کہ دار بابو، اب میرا سب کچھ میری بیٹی کے 2 بچے ہی ہیں۔ اس کا خاوند پہلے ہی سورگ باش ہو گیا تھا۔ میں بیٹی کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، ان کو پال پوس کر ایک کو انجینئر اور ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ یہی میری بیٹی سنا لینے کی خواہش تھی۔ اور کھانا کھاتے کھاتے بیچارہ بوڑھا اسکول ٹیچر دھوتی کے پلو سے اپنی آنسو پوچھنے لگا۔ شیر خان کو اس غمزدہ بنگالی ٹیچر سے بڑی ہمدردی ہو گئی تھی، مگر وہ دلاسا دینے کے 2 جملے بولنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بنگالی ٹیچر نے ڈبی میں سے ایک پان نکال کر شیر خان کو پیش کیا تو شیر خان نے کہا، سوری ماسٹر جی، میں پان نہیں کھاتا۔ وہ پان بنگالی ٹیچر نے خود اپنے گال میں دبا لیا اور شیر خان سے باتیں کرنے لگا۔ ٹرین اپنی منزل کی طرف تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی۔ بنگالی ٹیچر نے شیر خان سے پوچھا کہ دار بابو، کیا تم بھی میری طرح امرتسر کے کسی اسکول میں پڑھاتے ہو؟ شیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں ماسٹر جی، میں پڑھاتا نہیں ہوں، میری پلاسٹک کے کھلونوں کی دکان ہے۔ کون سے بازار میں؟ میں نے امرتسر دیکھا ہوا ہے، بنگالی ٹیچر نے پوچھا۔ شیر خان امرتسر کے کچھ بازاروں اور کچھ گلی محلوں کے نام جانتا تھا۔ اس نے کہہ دیا، حال بازار میں ہے۔ اچھا، بنگالی ٹیچر بولا، وہ تو امرتسر کا بڑا بازار ہے بابا۔ ہاں، شیر خان نے کہا۔ گپتا جی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو سونے لگا ہوں۔ ضرور سو جاؤ بابو بھائی، میں بھی آرام کرتا ہوں۔ شیر خان وہیں کمبل کے اوپر شال اوڑھ کر لیٹ گیا۔ بنگالی ٹیچر گپتا بابو بھی اپنی سیٹ پر بچھے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ ساری رات گاڑی کا سفر جاری رہا۔ دوسرے دن گاڑی دوپہر کے بعد پنجاب کے زرخیز میدانی علاقے کے قریب پہنچ گئی۔ اس دوران شیر خان بے ضرر اور بے زبان سے بنگالی بوڑھے ٹیچر سے کافی گھل مل چکا تھا۔ اسے اس غم زدہ بنگالی بوڑھے سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ سارا راستہ وہ شیر خان سے اپنی سورگ باش بیٹی کی باتیں کرتا رہا۔ آخری یاتریوں کا یہ جتھا ٹرین کے ساتھ امرتسر تک پہنچ گیا۔ جتھے کے لیڈر نے ڈبے سے تمام یاتریوں کو اتارنے کے بعد کہا، ادھر تم سب لوگ ایک جگہ پلیٹ فارم پر بیٹھ جاؤ، ہم پہلے جا کر جموں جانے والی لاری کا پتہ کریں گے۔ لاری میں تم سب لوگوں کی سیٹیں بک کرائے گا، پھر ادھر سے لاری اڈے کو چلے گا۔ اتنی دیر میں تم لوگ ادھر چائے وغیرہ پی۔ دن ڈھل رہا تھا۔ امرتسر کی پلیٹ فارم پر کافی رونق تھی۔ تمام یاتریوں نے اپنا اپنا سامان پلیٹ فارم پر ایک جگہ رکھ دیا تھا۔ جتھے کا لیڈر جموں جانے والی لاری کا پتہ کرنے چلا گیا۔ سب یاتری چائے وغیرہ پینے لگ گئے تھے۔ شیر خان بھی چائے کے ایک سٹال پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر بنگالی ٹیچر بھی اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا، کیا دار بابو، تم میرے لیے بھی چائے کا کپ بنوا لو، میں باتھ روم سے ہو کر ابھی آتا ہوں۔ شیر خان نے ٹی سٹال والے لڑکے سے کہا، ایک چائے میرے لیے اور ایک چائے میرے ساتھی بابو کے لیے بناؤ۔ سٹال والا گلاسوں میں چائے بنانے لگا۔ اس نے ایک گلاس میں چائے ڈال کر شیر خان کے آگے رکھ دی اور دوسرے گلاسوں میں چائے ڈالنے کے بعد وہ گلاس بھی شیر خان کے پاس ہی رکھ دیا اور دوسرے گاہکوں کو بھگتانے میں لگ گیا۔ شیر خان نے چائے کے 2 گھونٹ پینے کے بعد احتیاط کے طور پر اپنے دائیں اور بائیں نگاہ دوڑائی۔ اسے وہاں پولیس کے 3-4 سپاہی کچھ دور کھڑے ضرور نظر آئے، مگر کوئی مشکوک آدمی نظر نہ آیا۔ شیر خان بڑا مطمئن تھا کہ یاتریوں کے ساتھ سفر کرنے کا تجربہ بڑا کامیاب رہا اور وہ کسی مشکل میں پڑے بغیر لکھنؤ یوپی کے علاقے سے گزر کر امرتسر پہنچ گیا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسی طرح وہ یاتریوں کے ساتھ جموں بھی پہنچ جائے گا۔ وہ چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جموں پہنچتے ہی وہ کشمیر کی طرف روانہ ہو جائے گا تاکہ کمانڈوز ترابی سے مل کر ایک تو مجاہد شاہد علی کے بارے میں معلوم کرے کہ وہ پہنچا ہے یا نہیں اور دوسرے جہاد کشمیر میں شریک ہو جائے۔ شیر خان کے سامنے کاؤنٹر پر بنگالی ٹیچر کی چائے کا گلاس اسی طرح پڑا تھا۔ وہ ابھی تک باتھ روم سے واپس نہیں آیا تھا۔ شیر خان نے نظریں اٹھا کر 2nd کلاس ویٹنگ روم کی طرف دیکھا۔ بنگالی ٹیچر اسی ویٹنگ روم کے باتھ روم کا کہہ کر گیا تھا۔ اچانک شیر خان ایک سیکنڈ کے لیے جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ 2nd کلاس ویٹنگ روم کے باہر بنگالی ٹیچر 2 پولیس کانسٹیبلوں کو لے کر چائے کے سٹال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے دور سے اشارہ کر کے پولیس کے کانسٹیبل کو شیر خان کو دکھا بھی دیا تھا۔ دونوں پولیس کانسٹیبل تیز قدموں سے شیر خان کی طرف آ رہے تھے۔ شیر خان سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ جس بوڑھے بنگالی کو وہ ایک بے ضرر سا بنگالی ٹیچر سمجھ رہا تھا، وہی CID کا آدمی تھا جو یاتریوں کے ساتھ یاتری بن کر جا رہا تھا اور جس نے شیر خان کی مخبری کر دی تھی۔ شیر خان بجلی کی طرح تڑپ کر سٹال کی اوٹ میں آ گیا اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتے ہوئے مسافروں کے سامان کے اوپر سے چھلانگیں لگاتا امرتسر اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سیڑھیوں والے پل کی طرف اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے پولیس کانسٹیبل کی سیٹی کی آواز بھی آئی تھی اور ایسا شور بھی سنا تھا کہ جیسے اس کے تعاقب میں پولیس کے سپاہی دوڑ رہے ہوں، مگر شیر خان نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑتا چلا گیا۔ دوڑنے میں بھی پولیس کے سپاہی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دوڑتے ریلوے یارڈ میں آ گیا اور ریلوے یارڈ کی دیوار کی طرف ہو گیا۔ دیوار 6-7 فٹ اونچی تھی۔ وہ اس پر سے دوسری طرف نہیں کود سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے ایک جگہ دیوار کے ساتھ ریلوے لائن کے پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ شیر خان دوڑتے پتھروں کے ڈھیر پر چڑھ گیا اور بغیر دیکھے دوسری طرف کیا ہے
دیوار کی دوسری طرف کود گیا۔ اس وقت تک شام کا اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ شیر خان ایک چھابڑی والے کے اوپر گرا اور گرتے ہی اٹھا، اور جس طرف اس کا منہ تھا اس طرف کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ شیر خان بائیں جانب ایک چھوٹی سڑک پر آ کر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اسے اپنے پیچھے پولیس کی سیٹیوں کی آواز برابر آ رہی تھی۔ پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کمانڈو شیر خان کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس طرف کو بھاگ رہا ہے اس طرف آگے جا کر سکھوں کی بستی سنگھ پورہ آ جاتی ہے، جو قیام پاکستان سے پہلے امرتسر کے مسلمانوں کا گڑھ تھا اور جس کا نام شریف پورہ تھا۔ وہ جس سڑک پر بھاگ رہا تھا اس سڑک پر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر خان سڑک کراس کر کے دائیں جانب ہسپتال کی دیوار کے پاس آ گیا۔ دوڑنے کے بجائے وہ تیز چل رہا تھا۔ ایک جگہ ایک سیکنڈ کے لیے رک کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مدھم اندھیرے میں چھوٹی سڑک پر اسے کوئی سپاہی وغیرہ دکھائی نہ دیا۔ پولیس کی سیٹیوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود شیر خان نے ایک بار پھر اسپتال کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کو اس کے بارے میں بنگالی مخبر نے بتا دیا ہے کہ یہ پاکستانی جاسوس کولکتہ سے آ رہا ہے اور جموں جانے والا تھا، اور امرتسر کی پولیس اور CID ہوشیار ہو چکی ہوگی اور وائرلیس سیٹیوں پر شہر میں گشت کرتی پولیس کے دستوں کو اطلاع کر دی گئی ہوگی، اور شہر کے اندر اور شہر سے باہر جانے والے راستوں پر پولیس نے چیک پوسٹیں قائم کر دی ہوں گی۔ اس وقت شہر سے باہر کسی ویران علاقے کی طرف نکلنے کی کوشش شیر خان کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا سکتی ہے۔ اسے ان باتوں کا کافی تجربہ ہو چکا تھا، اور امرتسر بھارت کے بارڈر کا شہر تھا، اور یہاں پولیس اور CID کی بھاری نفری ہر لمحے شہر میں اور شہر کے ارد گرد موجود رہتی ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شہر سے باہر جانے والی سڑکوں کی طرف جانے کے بجائے وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا جلندھر یا بٹالے کی طرف نکلنے کی کوشش کرے۔ ایک بار کمانڈو شیر خان اسی طرف ریلوے لائن کے ساتھ چلتا امرتسر سے بٹالہ تک جا چکا تھا، جو امرتسر سے شاید 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ پولیس کی چیک پوسٹوں سے بچ سکتا تھا۔ اگر کوئی خطرہ تھا تو یہی تھا کہ کہیں ریلوے لائن پر بھی پولیس کا کوئی دستہ گشت نہ لگا رہا ہو، لیکن اس کا امکان بہت کم تھا۔ شیر خان یہ سب کچھ سوچ بھی رہا تھا اور اسپتال کی دیوار کے ساتھ ساتھ تیز جا بھی رہا تھا۔ اسپتال کی دیوار جہاں ختم ہوتی تھی وہاں بائیں جانب اسپتال کا بڑا گیٹ تھا۔ وہاں روشنی ہو رہی تھی اور 3-4 گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ شیر خان ان سڑکوں سے واقف تھا۔ وہ اندھیرے میں سے گزرتا سڑک پار کر کے سامنے کی طرف نکل گیا، جہاں امرودوں کا باغ تھا۔ اس باغ کے دوسرے جانب ریلوے لائن تھی، اور ریلوے لائن کے پاس شریف پورے کی آبادی تھی، جہاں اب سکھ شرنارتھی آباد ہیں۔ ریلوے لائن پر آنے کے لیے شیر خان کو ہر حالت میں ریلوے پھاٹک میں سے گزرنا تھا۔ دوسری جانب کچھ فاصلے پر اسپیشل پولیس لائنز کی بارکی تھی، جس طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شیر خان نے ریلوے پھاٹک کی طرف سے ریلوے لائن پر آنے کا فیصلہ کر لیا اور امرود کے باغ میں سے گزر کر ریلوے پھاٹک کے مغربی دیوار کے پاس نکل آیا، جہاں دیوار کی دوسری جانب بنے ہوئے ریلوے کے سگنل کیبن کی روشنی آ رہی تھی۔ شیر خان کے سامنے ریلوے پھاٹک تک پہنچنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے ہر حالت میں اس سڑک کو روشنی میں کراس کرنا تھا۔ وہ زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو شہر کی پولیس اس کی تلاش میں نکل چکی تھی، دوسرا اسپیشل پولیس کی بیرکیں قریب ہی تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ اسپیشل پولیس گارڈ کو ایک پاکستانی جاسوس کے اس علاقے میں موجودگی کی اطلاع نہ ملی ہو۔ ریلوے پھاٹک شیر خان کے دیکھتے دیکھتے بند ہو گیا۔ کوئی ٹرین آ رہی تھی۔ پھاٹک بند ہو جانے سے ٹریفک رک گئی اور سڑک پر 2 کاریں اور ایک اسکوٹر کھڑے ہو گئے۔ شیر خان کو موقع مل گیا۔ وہ باغ میں سے نکلا اور آٹو رکشا اور کاروں کی آڑ لیتا ریلوے پھاٹک کی ایک جانب بنے ہوئے تنگ راستے کے پاس آ گیا۔ وہاں سے لوگ گزر رہے تھے۔ کمانڈو شیر خان بھی لوگوں کے پیچھے سے وہاں سے گزر گیا اور لائن کراس کرنے کے بجائے ریل کی پٹری کے ساتھ اس طرف چلنے لگا، جہاں آگے جا کر ریل کی ایک پٹری بٹالہ گرداسپور کی طرف مڑ جاتی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے اسے کسی نے آواز دی، ٹھہر جاوے۔ کمانڈو شیر خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پولیس کے سپاہی اس کی طرف چلے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سکھ تھا۔ شیر خان کے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ٹھہرنے کے بجائے اپنی رفتار تیز کر دی۔ عین اس وقت سامنے سے یعنی بٹالہ کی طرف سے ایک ٹرین آ گئی۔ انجن کی ہیڈ لائٹس کی اس پر روشنی پڑی تو شیر خان نے لائن کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس وقت ٹرین کا انجن شیر خان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ٹرین بٹالے والے ریلوے کے موڑ پر سے اچانک نمودار ہو کر سامنے آ گئی تھی۔ کمانڈو شیر خان جانتا تھا کہ یہ سپاہی اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں اور جیسے ہی ریل گاڑی گزر گئی ہے اس کو گرفتار کر لیں گے۔ چنانچہ وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بھاگنے کے بجائے ریل کی پٹری سے اتر کر سامنے شریف پورے کی آبادی میں گھس گیا۔ وہ ایک پکی گلی میں آ گیا تھا جہاں کمیٹی کی بتی کی روشنی میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ شیر خان ان کے قریب سے تیز تیز چلتا نکل گیا۔ وہ دوسری گلی میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے سپاہیوں کی سیٹیوں کی آوازیں سنائی دی۔ کمانڈو شیر خان کو اب کسی جگہ فوراً چھپ جانا تھا۔ بھاگنے سے اس کا پکڑا جانا یقینی تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس نے گھبراہٹ میں پیچھے مڑ کر دیکھا، سپاہی ابھی اس گلی میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک مکان کے باہر گائے بدی ہوئی تھی۔ مکان کی ڈیوڈی کا آدھا دروازہ کھلا تھا اور ڈیوڈی میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ شیر خان نے بغیر یہ سوچے کہ یہ کس کا مکان ہے اور ڈیوڈی میں کیا ہے، وہ ڈیوڈی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڈی خالی تھی۔
ایک راستہ مکان کے اندرونی صحن کو جاتا تھا۔ ایک زینہ دیوار کے ساتھ اوپر جا رہا تھا۔ شیر خان صحن کی طرف جانے کی بجائے زینے پر آ کر چھپ گیا۔ زینے میں اندھیرا تھا۔ وہ 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر ایک طرف اندھیرے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ ڈیوٹی کے آدھے کھلے دروازے میں سے باہر گلی نظر آ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر سپاہی گلی میں داخل ہوئے تو وہ آگے نکل جائیں گے۔ جیسے ہی وہ آگے جائیں گے وہ یعنی شیر خان مکان میں سے چپکے سے نکل کر پیچھے کی طرف فرار ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ دونوں سپاہی مکان کے آگے آ کر رک گئے۔ کمانڈو شیر خان کو دونوں سپاہیوں کی ٹانگیں اور بوٹ نظر آ رہے تھے۔ شیر خان اپنی زندگی کے نازک لمحات میں سے گزر رہا تھا۔ اس کا دماغ انتہائی تیزی سے سوچ رہا تھا، مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، یہ کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا وقت تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اوپر کیا ہے، کون ہے۔ اتنے میں ڈیوٹی میں لگی ہوئی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ مکان کے باہر سے سپاہی نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ شیر خان دبے پاؤں زینہ چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ اوپر والی منزل کا دروازہ بند تھا۔ شیر خان نے اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا، مگر دروازے کو دوسری طرف سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ڈیوٹی کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ شیر خان کو ڈر تھا کہ اگر نیچے سے کوئی ڈیوٹی میں نہ گیا تو پھر اوپر والی منزل سے کوئی نہ کوئی ضرور دروازہ کھول کر نیچے جائے گا، اور شیر خان وہیں دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اندھیرے میں دیکھا کہ ایک طرف دیوار میں سے تنگ زینہ اوپر مکان کے چھت کو بھی جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی کے دروازے کی طرف آنے کی آواز آئی۔ شیر خان جلدی سے دوسرے زینے کی سیڑھیاں چڑھ کر چھت کے دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ یہ دروازہ بند تھا، مگر اس کی کنڈی اندر ہی سے لگی ہوئی تھی۔ ایک آدمی کی بھاری آواز سنائی دی، آ رہا ہوں بھیا، کیوں بار بار گھنٹی بجا رہے ہو؟ دوسری منزل کے زینے کا دروازہ کھلا۔ زینے پر ہلکی سی روشنی پڑی اور اس روشنی میں شیر خان نے ایک سکھ سردار جی کو نیچے اترتے دیکھا۔ شیر خان نے دروازے کی کنڈی اتار دی، دروازہ آرام سے تھوڑا سا کھولا اور چھت پر آ کر دروازے کو بند کیا اور دبے پاؤں چل کر چھت کی گلی والی منڈیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اندھیرے میں ذرا سی گردن آگے کر کے نیچے دیکھا۔ گلی میں مکان کے دروازے کے سامنے جو سکھ سردار مکان کا زینہ اتر کر گیا تھا، وہ پولیس کے دونوں سپاہیوں کے پاس کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس وقت کمانڈو شیر خان نے انہیں اوپر سے دیکھا تو سکھ سردار ایک سپاہی کو کہہ رہا تھا، ہمارے مکان پر تو ایسا کوئی آدمی نہیں آیا، آگے جا کر دیکھیے آگے کسی مکان میں نہ چلا گیا ہو۔ سکھ سپاہی نے کہا، ہمارا شک ہے سردار جی کہ وہ اسی مکان میں داخل ہوا ہے۔ سردار جی بولے، اگر آپ لوگوں کو شک ہے تو اندر چل کر مکان کی تلاشی لے لیں، گھر میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ چھت پر منڈیر کے ساتھ لگ کر بیٹھے شیر خان نے یہ مکالمہ سنا تو سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے سر ذرا سا آگے کر کے نیچے گلی میں دیکھا۔ دونوں سپاہی مکان کے مالک کے ساتھ مکان کی ڈیوٹی میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ یقینی بات تھی کہ مکان کی تلاشی میں مکان کی چھت بھی شامل تھی، اور دونوں سپاہی اس کی تلاش میں مکان کی چھت پر بھی ضرور آنے والے تھے۔ شیر خان اٹھ کر دبے دبے قدموں سے چلتا چھت کی دوسری دیوار کے پاس ہے۔ یہ دیوار 4 فٹ کے قریب اونچی تھی۔ اس نے دوسری طرف جھانک کر دیکھا، دوسری چھت بھی اندھیرے میں خالی پڑی تھی۔ وہ آہستہ سے دوسری چھت پر اتر گیا اور قدموں کی آواز پیدا کیے بغیر اس چھت پر سے بھی گزر کر اس کی دیوار پر سے تیسرے مکان کی چھت پر کود گیا۔ یہ مارچ اپریل کے دن تھے اور 2-1 روز پہلے امرتسر میں بارش ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے رات کو سردی ہو جاتی تھی اور چھتوں پر لوگوں نے ابھی رات کو سونا شروع نہیں کیا۔ وہ تیسرے مکان کی چھت پر اس طرح کودا تھا کہ آواز پیدا نہ ہو۔ چھت پر اندھیرا تھا۔ گلی میں کمیٹی کے لیمپ کی روشنی ہو رہی تھی۔ شیر خان کو گلی میں لوگوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے دبے پاؤں منڈیر کے پاس آ کر گلی میں جھانک کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر اسے مزید پریشانی ہوئی کہ گلی میں اب پولیس کے 6-7 سپاہی موجود تھے اور کچھ لوگ بھی مکانوں سے نکل کر ان کے پاس آ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ پولیس نے گلی کا محاصرہ کر لیا ہوا تھا۔ ضرور کسی سپاہی نے شیر خان کو مکان کی ڈیوٹی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شیر خان نے سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس گلی سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ یہ گلی بائیں جانب یعنی جس طرف ریلوے لائن تھی اس طرف بند تھی، اور دائیں جانب گھوم کر ایک اور گلی کے ساتھ مل گئی تھی۔ کچھ عورتیں ایک مکان کے باہر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ شیر خان تیزی سے ان کے قریب سے گزر گیا۔ یہ عورتیں ان کی گواہ بن گئی تھی۔ وہ پولیس کے پوچھنے پر بتا سکتی تھی کہ انہوں نے ایک اجنبی شخص کو تیز تیز قدموں سے جاتے دیکھا ہے۔ اس لحاظ سے شیر خان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ شریف پورے کے سارے علاقے سے ہی نکل جائے۔ وہ جس گلی میں سے گزر رہا تھا وہ آگے جا کر شریف پورے کے بڑے بازار میں مل جاتی تھی۔ بازار میں دکانیں کھلی تھی اور خوب روشنی ہو رہی تھی۔ شیر خان کسی کی طرف دھیان دیے بغیر جلدی جلدی بازار میں سے گزر گیا۔ اب وہ جی ٹی روڈ پر تھا۔ اتفاق سے شیر خان جی ٹی روڈ کے ایک بس اسٹاپ پر نکلا تھا، جہاں ایک بس پیچھے سے آ کر ابھی کھڑی ہوئی تھی اور کنڈکٹر آواز لگا رہا تھا، اسٹیشن دائم گنج، اسٹیشن دائم گنج۔ یہ بس کمانڈو شیر خان کو اس علاقے سے دور لے جا سکتی تھی۔ شیر خان جلدی سے بس میں داخل ہو گیا۔ بس میں ہندو سکھ مسافر بیٹھے تھے۔ شیر خان نے وہی بنگالی طرز کا کھدر کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ یہ ہندوانہ لباس بھی تھا۔ وہ ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کنڈکٹر نے بس کی دیوار پر ہاتھ مار کر کہا، چلو جی چلو، اور بس اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ بس سے شریف پورے کے علاقے سے نکل کر ریلوے کے پل پر سے گزرتی ہوئی اس سڑک پر آ گئی جو سیدھی امرتسر ریلوے اسٹیشن کو جاتی تھی۔ بس ریلوے اسٹیشن کے اسٹاپ پر رکی تو کمانڈو شیر خان نے
اپنا سر نیچے کر لیا اور اپنے کرتے کے دامن سے یوں ہی اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ اسٹیشن پر اسے خطرہ تھا کہ پولیس اور انٹیلیجنس کے آدمی بھاری تعداد میں وہاں منڈلا رہے ہوں گے۔ بس میں سے کافی مسافر اتر گئے تھے، کچھ مسافر سوار ہو گئے تھے۔ بس آگے دائم گنج کی طرف روانہ ہوگی۔ دائم گنج قیام پاکستان سے پہلے امرتسر کی مسلمان آبادی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں کے مسلمان بھی پاکستان ہجرت کر گئے اور یہاں زیادہ تر سکھ شرنارتھی آباد ہو گئے۔ دائم گنج کی طرف شیر خان اس لیے چل پڑا تھا کہ وہ شریف پورے ریلوے اسٹیشن کے خطرناک علاقے سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ان علاقوں میں اس کے پکڑے جانے کا خطرہ ہر لمحہ موجود تھا۔ اگر اس وقت اسے کوئی بس جلندھر کی طرف جاتی ہوئی مل جاتی تو وہ اس میں بھی سوار ہو جاتا، لیکن اتفاق سے اسے جو بس ملی وہ اسٹیشن اور آگے دائم گنج کی طرف جا رہی تھی، چنانچہ وہ اسی میں سوار ہو گیا۔ بس دائم گنج پہنچ کر رک گئی۔ کچھ مسافر یہاں اترے، کمانڈو شیر خان بھی ان کے ساتھ ہی اتر گیا اور جو بازار سامنے نظر آیا اسی میں چل پڑا۔ یہ شروع رات کا وقت تھا۔ بازار میں کچھ دکانیں بند تھی، کچھ کھلی تھی۔ اچانک شیر خان کی ایک سینما ہاؤس پر نظر پڑی۔ وہاں کسی بھارتی فلم کا بہت بڑا رنگین بورڈ لگا ہوا تھا جس کے گرد چھوٹے چھوٹے سرخ اور نیلے کمکمے جل رہے تھے۔ شیر خان اس سینما ہاؤس کے اندر کم از کم رات کا آدھا حصہ گزار سکتا تھا۔ وہ سینما ہاؤس کی لابی میں آ گیا۔ ٹکٹ والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے فرسٹ کلاس کا ایک ٹکٹ لیا اور ہال میں جا کر بیٹھ گیا۔ بھارتی فلم شروع تھی۔ فرسٹ کلاس میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر خان اندھیرے اور کچھ روشنی میں ٹٹول کر پیچھے دیوار کے ساتھ والی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گیا تو اس نے ہال پر ایک اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی۔ درمیانے درجے کا سینما ہاؤس تھا۔ ہال کی اکثر سیٹیں خالی تھی۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں کچھ سیٹیں چھوڑ کر ایک عورت اکیلی بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی۔ شیر خان اپنی سیٹ پر بڑا محتاط ہو کر بیٹھا تھا اور تھوڑی دیر بعد سینما ہاؤس کے دروازوں کی طرف دیکھ لیتا تھا کہ وہاں سے کوئی پولیس والا تو اس کی تلاش میں اندر نہیں آ گیا۔ فلم ختم ہو گئی تو سینما ہال کی بتیاں روشن ہو گئی۔ کمانڈو شیر خان اپنی سیٹ پر نیم دراز ہو گیا تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے کافی لوگ اٹھ کر چلے گئے، مگر فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس میں کچھ لوگ بیٹھے رہے۔ معلوم ہوا کہ سینما ہاؤس میں پہلے شو سے لے کر آخری شو تک ٹکٹ کھلے رہتے ہیں۔ جس کا جس وقت جی چاہے ٹکٹ لے کر ہال میں بیٹھ سکتا تھا۔ شیر خان سے 3-4 سیٹیں چھوڑ کر جو عورت بیٹھی تھی، فلم ختم ہونے کے بعد وہ بھی بیٹھی رہی۔ پکوڑے اور روٹی بیچنے والا ایک لڑکا شیر خان کے قریب سے گزرا تو اس نے لڑکے سے 2 روٹیاں اور پکوڑے لیے اور خاموشی سے کھانے لگا۔ اسے بڑی بھوک لگ رہی تھی۔ سینما ہال میں خوب روشنی ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں شیر خان نے ایک بار پکوڑوں کے ساتھ روٹی کھاتے کھاتے 3-4 سیٹیں چھوڑ کر بیٹھی ہوئی عورت کی طرف دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر ایک دم محتاط ہو گیا۔ عورت پہلے ہی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کے آخری شو کے لیے لوگوں نے ہال میں آنا شروع کر دیا تھا۔ شیر خان ایسے حالات میں پھنس چکا تھا کہ جو کوئی بھی اسے نظر بھر کر دیکھتا تھا اسے اس پر شک ہو جاتا تھا کہ کہیں وہ انٹیلیجنس کا آدمی نہ ہو۔ فلم شروع ہونے سے پہلے 1 گھنٹی بجنے لگی۔ شیر خان نے کن اکھیوں سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ عورت فرسٹ کلاس کے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی اور کچھ بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ شیر خان نے گیٹ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، ابھی فلم شروع نہیں ہوئی تھی اور ہال کی بتیاں روشن تھیں۔ شیر خان کچھ گھبرا سا گیا۔ اس نے دیکھا کہ فرسٹ کلاس کے گیٹ پر ایک پولیس کانسٹیبل گیٹ کیپر سے باتیں کر رہا ہے۔ گیٹ کیپر نے اس طرف اشارہ کیا جہاں شیر خان بیٹھا تھا۔ پولیس کانسٹیبل جو وردی میں تھا اس کی طرف بڑھا۔ کمانڈو شیر خان کے بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ فرسٹ کلاس کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جدھر سے پولیس کانسٹیبل اس کی جانب آ رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک 3 سیٹیں چھوڑ کر بیٹھی ہوئی عورت اٹھ کر کمانڈو شیر خان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شیر خان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ عورت خوبصورت اور جوان تھی۔ اس نے شیر خان سے کہا، چپ چاپ بیٹھے رہو، کسی بات کا جواب نہ دینا۔ اتنے میں پولیس کانسٹیبل کمانڈو شیر خان کے سامنے آ گیا۔ سینما ہاؤس میں ملنے والی عورت کون تھی؟ جانباز مجاہد شیر خان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے؟ یہ جاننے کے لیے مجاہد سیریز کی 3ری اور آخری جلد ٹارگٹ سری نگر سنیں۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔